فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ناظرین کرام، حضرات محترم اور معزز خواتین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار نے حملہ کیا اور احد کے میدان میں ایک جنگ ہوئی، جس جنگ کے اندر ابتدا میں مسلمان غالب آئے اور اس کے بعد وہ جبل رمات کے اوپر جو مسلمان تعینات کیے گئے تھے ان میں ایک اجتہادی خطا ہوئی، جس کی وجہ سے وہ نیچے آئے اور پھر پلٹ کے کافروں نے جب حملہ کیا تو پھر مسلمان بطور آزمائش سنبھل نہ سکے اور پھر ان کے اوپر ایک سخت آزمائش آ گئی، جس میں 70 کے قریب مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، تو مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش تھی اس وقت اس بات سے۔ اس کے بعد اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ تھی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں بھی یہ عقیدہ موجود تھا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے بہرحال۔ تو اس کے بعد ایک آزمائش آئی اور اس آزمائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و عافیت سے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب دیا۔ اسی جنگ کے اندر ایک اور صحابی جو جنگ کا اعلان ہوتے ہی جلدی سے نکل آئے تھے اور انہوں نے غسل بھی نہیں کیا تھا، اسی جنگ کے اندر وہ حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، کہ جن کو بعد میں شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا تو جس سے وہ غسیل الملائکہ کہلائے۔ اسی جنگ کے اندر ان کے والد عامر کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے اور وہ وہاں پر مارے گئے۔ کیسی عجیب بات ہوئی کہ ایک ہی جنگ میں باپ اور بیٹا دونوں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ایک کو مرتبہ شہادت ملتا ہے اور دوسرا دنیا سے رسوا ہو کر جا رہا ہے۔ ایسی ہی کیفیت بہت سارے افراد کے درمیان رہی۔ تو اس جنگ سے جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو صحابہ کے اندر، وہ صحابیات کے اندر جو مدینہ کے اندر رہے تھے، ان کے اندر ایک طلب تھی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے متعلق۔ تو ایک عورت بے چین ہو کے راہ تک رہی تھی آنے والوں کی، تو وہ ہر آنے والے سے پوچھتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ کسی نے آ کے بتایا ہو بی بی آپ کا شوہر شہید ہو گیا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے۔ اگلے آنے والے نے بتایا کہ میں نے آپ کے والد کی بھی وہاں پر شہادت دیکھی ہے، تو وہ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اسی طرح اس کے بیٹے اور بھائی کے متعلق بھی خبر دی خبر دینے والوں نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتی رہیں۔ جب ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، وہ کہنے لگی مجھے دکھائیں کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قافلوں پہ قافلے وہاں سے آ رہے تھے، تو دور سے ایک صحابی نے کہا وہ دیکھیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ تو اس عورت نے وہ تاریخ ساز جملہ کہا کہ جو محبت کی ایک شدید علامت تھی، کہنے لگی کہ کل مصیبت بعدک جلل،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خیریت کے بعد جو تکالیف کی خبریں پہنچی ہیں یہ ساری تکالیف ہیج ہے، بس آپ کی خبر پہنچ گئی خیریت کی، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ اللہ پاک ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو ایک زخموں سے چور ہے، کئی صحابہ کے جو ہے وہ جو ان کی شہادت کی خبر ہے، اور جو بندے وہاں پر گئے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ضرور شہید ہوا ہے، کسی کا ماموں، چاچا، تایا، بھائی، بیٹا، باپ، کوئی نہ کوئی بہرحال وہاں پہ شہید ہوا ہے۔ تو ایک غم کی سی کیفیت ہے پورے کے پورے افراد کے اوپر۔ تو 700 کے قریب افراد وہاں گئے تھے اور 70 ان میں سے شہید ہو گئے، تو تقریباً 650 کے قریب افراد باقی بچ گئے، اور ان میں سے بھی بہت سو کو شدید زخم آئے ہوئے تھے، اور جو مزید کسی جنگ کے، مزید کسی سفر کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ کہیں کافر رستے میں کہیں رک نہ جائیں اور رک کے دوبارہ مدینے کے اوپر ہی نہ حملہ کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص جن کا نام معبد تھا ان کو کہا کہ آپ جا کے تلاش کریں کہیں ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ ملے، تو ان کو یہ خبر دے دینا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تم پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ گھبرائے نہیں ہیں۔ تو یہ اس سے معلوم، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایسی جنگ کی صورتحال کے اندر کوئی بھی ایسی چال، کوئی بھی ایسے الفاظ وہ بالکل جائز ہیں اور سنت کے مطابق، لیکن اگر کہیں وعدہ کر لیا ہے تو پھر اس وعدے کو پورا کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات کر دی جائے جنگ کے دوران جو وعدہ نہیں تھا، اس کو دھوکہ دینے کے لیے ہو، تو بالکل سنت کے عین مطابق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح جنگ کے اندر یہ اس بندے سے کہا کہ جا کے ان کو خبر دو۔ یہ ابو سفیان اور ان کا قافلہ جو ہے یہ تھوڑی دور بدر کے قریب، یعنی بدر سے پہلے ہی واپسی کا جو رستہ تھا اس کے اندر ایک مقام آتا تھا جس کا نام تھا حمراء الاسد۔ یہ اگلے دن وہاں پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ حملہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے پلٹ کے۔ تو اسی اسنا میں جب معبد نے آگے خبر دی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اب ابو سفیان کہنے لگا اچھا پھر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم واپس چلتے ہیں، ان کو زخم تو پہنچ گیا، اور ان کو معلوم تھا کہ ہم نے یہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے یہ تکے سے پہنچ گئی ہے، ایسے نہیں ہے اگر دو بدو ہماری کبھی جنگ ہوئی تو ہمیں بدر والی ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ رکنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اسی اسنا میں اس نے پلاننگ بنائی کہ یہاں سے نکلتے ہیں اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں واقعی پہنچ جائیں۔ تو وہ ڈر کے مارے وہاں سے نکلا، لیکن جاتی دفعہ ایک بندے کو کہا جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہ دینا ہم بھاگ رہے ہیں یہاں سے، جا کے کہہ دینا کہ وہ لوگ آپ پہ مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس وقت وہ حمراء الاسد کے مقام پر ہے۔ اب اس نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اب اگلا دن آپ دیکھیے جس دن کوئی فوتگی ہوئی اور اتنی زیادہ کثیر تعداد میں ایک بستی کے اندر 70 بندے فوت ہو جائیں، شہید ہو جائیں، اور کتنے ہی زخمی ہیں، ہر بندے کا رشتہ داری کیفیت ایسی ہوئی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کتنے زخم آئے ہوئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کا اندازہ لگائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بدر کے اندر گئے تھے صرف وہ چلیں گے، اضافی بندہ کوئی نہیں جائے گا، نو فریش سولجرز، کوئی فریش فوج نہیں ساتھ جائے گی، وہ جتنے وہاں پر زخمی تھے یہی چلیں گے جو چلنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا نا ٹھیک ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اسی وقت وہ نکلی فوج، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ گئے۔ ان کو خبر ملی تھی، بھاگنے کی تیاری کر کے بھاگ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آ گئے اتنے زخموں کے چور ہونے کے باوجود۔ تو یہ ہوتا ہے فرق اسلام اور کفر کا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہی ابو سفیان جس وقت کلمہ پڑھتے ہیں اس وقت ساری زندگی وہ بہادری کے جوہر دکھائے ہیں کہ تاریخ اش کر اٹھی ہے ان کے اوپر، لیکن جس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ایک خوف کی کیفیت، وہ کفر کی موت کی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اوپر۔ یہی خالد بن ولید تھے جو پیچھے سے مڑ کے آ کے انہوں نے حملہ کیا تھا، لیکن جس وقت اسلام قبول کرتے ہیں جنگ موتا کی واری آئے کہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آگے بڑھ کے شیروں کی طرح لڑے تھے اس میں، پیچھے سے نہیں بھی پلٹ کے انہوں نے وار کیا اس کے بعد کبھی ساری زندگی۔
تو یہ جو اسلام ہے نا یہ بہادری پیدا کرتا ہے، یہ اسلام کے اثرات ہیں. لیکن کون سا اسلام؟ جس اسلام کے اندر ہم پورے کے پورے صحیح طور پہ داخل ہو جائیں. جس وقت مطمئن نظر یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے سارے کام کرنے، پھر انسان میں بہادری آ جاتی ہے اور موت کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے. نہ رات کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، نہ چوروں ڈکیتوں سے ڈر لگتا ہے، اور نہ ہی موذی جانوروں سے ڈر لگتا ہے. انسان کے اندر ایک مکمل پن انسان محسوس کرتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں کبھی آتی. یہ تعلق جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور وہاں سے بھاگ چکے تھے. یہ اگلی سلائیڈز کے اندر دیکھیے گا کہ یہ ایک سلائیڈ نمبر 23 ہے، اس کے اندر یہ نقشہ دکھایا گیا ہوا ہے کہ یہ قباء سے آگے کی طرف کو چلیں تو حمراء الاسد آتا ہے، اور بدر اس سے آگے. یہ دیکھیں کافی یہ بھی حمراء الاسد کے قریب پہ ہی یہاں پہ رک کے یہ سارے کا سارا بنا تھا پلان. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے، یہاں پہ رہے، اور وہ اتنی دیر جا چکے ہوئے تھے. اس وجہ سے اس علاقے کی نسبت سے اس غزوے کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا غزوہ، اگلے واقعہ یہ پیش آتا ہے اگلے سال. سفر کا مہینہ ہے، ہجرت کا 4تھا سال ہے. 2 واقعات اس مہینے میں پیش آتے ہیں اور بڑے دلخراش واقعات. پہلے واقعے کا نام ہے رجی. یہ مکہ مکرمہ ایک ہے تبوک کی طرف اوپر شام کی طرف کو جاتے ہوئے ایک علاقہ، اس کا نام رجی ہے، اور ایک یہ نیچے کی طرف کو آتے ہوئے مکہ کی طرف کو آتے ہوئے مکہ کے تھوڑا سا اگلے والے حصے پہ یہ ایک علاقہ ہے جس کا نام رجی ہے. تو اگر کبھی جانے کا موقع ملے، اتفاق ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار وہاں کی زیارات کروائے، تو اس مقام کو بھی دیکھیے گا کہ اس مقام کے اوپر بھی ایک اہم واقعہ پیش ہے. ہوا یہ کہ عدل اور قارہ 2 قبیلے تھے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابہ دے دیں، ہمارے علاقے میں جا کے تبلیغ کریں گے، وہ قوم مسلمان ہو جائے گی، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ ان کے ساتھ بھیج دیے تبلیغ کی غرض سے. اس سے معلوم ہوا تبلیغ کا کام اتنا اہم تھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ جو اولاد سے زیادہ عزیز تھے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز تھے، اسی لیے تو بار بار جملہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی، میں نہیں میرے ماں باپ بھی آپ پر ہی قربان ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو اپنے سے جدا کیا، اور یہ تبلیغ کے اثرات کی وجہ سے تو یہ وہاں پر گئے. رستے کے اندر جس وقت پہنچے تو قبیلہ بنو حذیل کی طرف سے غدر یہ ہوا کہ وہاں پر افراد کو انہوں نے 8 صحابہ کو جو ہے موقع پہ شہید کر دیا، اور 2 صحابہ کو لے جا کے بیچ دیا مکہ میں، اور مکہ والوں نے ان میں سے ایک کو شہید کیا، اور دوسرے کو لے جا کے جن کا نام حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تھا، تو ان کو لیا اور جا کے یہ جس کو آپ چھوٹا عمرہ کہتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ. اصل میں اس مقام کا نام تھا، کنواں تھا یہاں پہ، اس کا نام تھا تنعیم. تو یہاں پر لے گئے ان کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہاں پر لے جا کر کیا کیا کہ یہاں پر ان کو لے جا کے نا تو بڑی سولی کے اوپر لٹکانے کی انہوں نے پوری تیاری کر لی. سولی پتہ کس طرح دی جاتی تھی؟ یہ ایک بڑا سا ایک سے درخت سمجھ لیں، کیونکہ قرآن مجید میں کئی جگہ کے اوپر تسلیب کا ذکر آیا ہے، تو اس کو سمجھ لیں کہ وہ کیسے دی جاتی تھی. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک لمبا سا ایسے درخت ہے، اور اس درخت کے اوپر ایک سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ اوپر تھوڑی سی ایک ٹیڑھی جیسے ٹی ہوتا ہے نا، تو اس انداز سے ایک چھوٹی سی وہ ٹہنی سی کاٹ کے لگا دی جاتی، اور اس کو زمین پہ رکھ دیا جاتا، اور اس کے ساتھ بندے کو اچھی طرح سے ہاتھ باز کھول کے وہ باندھ دیا جاتا، اور اس کے بازوؤں کو بھی باندھ دیا جاتا، اور کئی تو زیادہ سخت ہوتے تو ہاتھوں کی ان ہتھیلیوں کے اندر بڑے بڑے کیل جو ہیں وہ ٹھوک دیے جاتے، اور دوسری طرف وہ اس سے جا لگتے کہ جو پیچھے لکڑی ہوتی تھی تو اس کے اندر ایسے نا فکس کر دیا جاتا، اور پھر وہ پلی کے ذریعے وہ اس کو ایسے کر کے کھینچ لیا جاتا اور یہ اوپر لٹک جاتے. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو ایسے سیدھا کر دیا جاتا، تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے ساتھ ہی گردن کو اتار دیا جاتا. تو یہ 2 طریقے اختیار کیے جاتے تھے. تو وہاں پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت وہ سولی دینے لگے نا، تو وہاں پر انہوں نے ان کے ایمان کے متعلق جو ہے انہوں نے اپنی کیفیت وہ پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ آپ کا کیا دل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو آج جو ہے وہ شہید کیا جانے لگا ہے، یعنی قتل کیا جانے لگا ہے، تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ آرام سے گھر ہوتے اور آپ کی جگہ وہ جن کی محبت میں آپ کو آج جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے وہ آپ کی جگہ پہ موجود ہوتے؟ تو انہوں نے فرمایا، کہنے لگے آپ یہ بات کرتے ہیں
میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے ہوں پلنگ پہ، چارپائی پہ، بستر پہ، اور وہاں ان کے پاؤں میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا میں 2 رکعت نماز اپنے اللہ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی، طویل نہیں کی، مختصر سی 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ جو آپ نے اگر کسی نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ کئی افراد نے اپنی شہادت سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھتے۔ تو یہ جو بات شروع ہوئی ہے یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی ہے، جنہیں مقام تنعیم کے اوپر شہید کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد 2 رکعت ہلکی سی نماز پڑھ کے کہنے لگے یاد رکھنا میں نے موت کے ڈر اس لیے نماز طویل نہیں کی، تم یہ نہ بعد میں کہنا کہ یہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کرتے جا رہا ہے، ورنہ میں میرے رب کے ساتھ میرا اپنا تعلق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور بد دعا کی، یا اللہ یہ جو اس میری شہادت میں شریک ہونے لگے، یا اللہ ان کو دیکھ لے، ان کو گن گن کے قتل کر دینا، یعنی ان کو گن گن کے ان کے ساتھ بدلہ لے لینا۔ تو جو ان میں سے مسلمان ہو گئے وہ تو بچ گئے، اور جو مسلمان نہ ہوئے تاریخ نے دیکھا کہ ان کا کام وہ تمام ہو گیا اور وہ بد دعا ان کو جا لگی۔ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک نقشہ دیکھ لیں پہلے کہ یہ دیکھیے، یہ ہے سلائیڈ نمبر 27 کے اوپر دیکھیں، یہ مدینہ سے نکلے ہیں، مکہ سے بھی تھوڑا آگے جا کے یہ رجی ہے، ایک مدینہ سے نکلے، مدینہ سے ایک اوپر کی طرف، فدق سے اوپر کی طرف جائیں تو وہاں جا کے بھی ایک رجی ہے، یہ وہ رجی نہیں ہے، یہ مکہ کے قریب والا ہے، کیونکہ یہیں بک کے وہ تنعیم جو ہے، جو مسجد عائشہ جہاں اس وقت بنی ہوئی ہے، یہاں پر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے تھے۔ اگلا اسی مہینے میں واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ ایک قبیلہ تھا جو نجد کی طرف سے آئے تھے یہ لوگ۔ یہ نجد جو ہے، نجد کہتے ہیں اصل میں اونچی جگہ کو، یعنی ایک جگہ ہوتی ہے نا سطح زمین، سطح سمندر سے جتنی اوپری اس سے تھوڑی اونچی جگہ کو۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہاں پر یہ آپ سلائیڈ نمبر 28 ہی کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر ہم اس کو یہ بیر معونہ کی آئین کو اگر آپ مدینہ سمجھ لیں تو مدینہ سے ادھر کو بیر کی طرف کو چلتے جائیں تو یہ اونچی جگہ شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ اونچی والی جگہ جو شروع ہوتی ہے اس کو نجد کہتے ہیں۔ یہ جو آج کل کا سعودی عرب کے اندر ریاض کا علاقہ ہے نا، تو یہ ریاض کا علاقہ بھی اونچا ہے، اس وجہ سے اس کو نجد کہتے ہیں۔ اور اسی سے تھوڑا سا اوپر جائیں کہ نجد اشرف شروع ہو جاتا ہے جو کوفہ کا علاقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کی طرف یوں اشارہ کر کے کہا کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے۔ اب جن فتنوں کے اٹھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ ریاض کے علاقے کے قریب والے اس علاقے کے نجد سے نہیں ہے، کیونکہ اس علاقے میں کوئی ایسا بڑا فتنہ نہیں اٹھا، بلکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا ہے وہ کوفہ کے علاقے کی طرف سے کیا گیا ہے۔ تو اس لیے وہ جو اشارہ ہے محدثین فرماتے ہیں وہ اس طرف ہے کہ کوفہ کے علاقے کے اندر محدثین کی بھی پیدا ہوئے ہیں اور کثیر تعداد میں دین کا کام بھی ہوا، لیکن فتنوں کی سرزمین بھی وہی رہی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا کوفے کے کچھ بندے آئے، انہوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہوا تھا۔ آگے کہنے لگے آپ ذرا ایک مسئلہ تو بتائیں۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو بڑی عجیب و غریب سوال کی، کہنے لگے یہ جو ہم مچھر مارتے ہیں اس کا ہمیں کوئی گناہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، اس وقت یہ باتیں یاد نہیں آئی؟ اب مچھر کے قتل کے اوپر تم سوال کرنے کے لیے اٹھ کے آ گئے، تو جس وقت ان کو شہید کیا تو اس وقت یہ خیال نہیں تھے آئے کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو تم لوگ، مچھر کے متعلق تو بڑے سوالات کرنے آئے۔ تو یہ وہ علاقہ تھا کہ جہاں سے وہ جو ہے فتنوں کی سرزمین جس کو کہا جاتا ہے، یہیں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، یہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، یہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ وہ فتنوں کا علاقہ، اور بعض جو ہے وہ ناعاقبت اندیشی میں وہ ریاض کے علاقے کے ساتھ والے جو نجد ہے اس علاقے کو نجد کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرف اشارہ کیا ہے اس طرف اشارہ کر اگر ہم تشریح کریں گے تو تب تو ٹھیک ہوگی، لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے اس کو بدل دیں تو اس کو تحریف معنوی کہتے ہیں۔ یہ وحی الہی کے اوپر انگلی اٹھانے کے مترادف ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بشارتیں ہیں، جتنی وعیدیں ہیں، جتنی آنے والی خبریں ہیں، ساری کی ساری کس کے تابع ہوا کرتی تھیں؟ وحی الہی کے تحت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کا فرمائیں، ہم ادھر کا کہہ دیں تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہتان ہے معنوی اعتبار سے۔ اچھا، اس علاقے کی طرف سے لوگ آئے، آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نا ہمارا علاقہ بہت بڑا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ زیادہ سارے افراد بھیج دیں کہ جو افراد جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں تبلیغ کریں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 70 کے قریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ بھیج دیا، جاؤ ان کے علاقے میں تبلیغ کرو، شاید کہ کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، شاید علاقے مسلمان ہو جائے۔ طائف کے اوپر بھی بد دعا اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی ہرس تھی ان کی، تو وہ جب وہاں پر گئے تو ابھی نکلے ہی ہیں، یہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کا نقشہ دکھا دیتا ہوں، اس کے نقشے کی سلائیڈ نمبر 30 ہے، تو ابھی نکلے ہی ہیں، تھوڑی دور گئے ہیں تو یہ ایک کنواں تھا، بیر معونہ، بیر کہتے ہیں کنویں کو، معونہ اس کنویں کا نام تھا۔ تو یہاں پر جو جا کے وہ ایک آدمی کو جو یعنی وہ لے کے قبیلے والے جو جا رہے تھے نا ان کو اپنے علاقے کی طرف، ان علاقے والوں کے اوپر جو ہے انہوں نے دعوت دی۔ ایک بندہ آیا، اس کا نام عامر تھا، اس بندے نے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مل کے 68 بندے اسی وقت مسلمانوں کے شہید کرتے، اور وہ جو 2 بندے آپ اندازہ لگائیں، ابھی غزوہ احد گزرا، غزوہ احد کب ہوا تھا جی؟ ہاں 3 ہجری 7 شوال کو کتنے بندے شہید ہوئے تھے اس میں مسلمانوں کے؟ 70۔ ذرا تصور کیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 دوست شہید ہو گئے، ایک چلا جائے مہینوں ہمارے ذہن پہ اس کے اثرات رہتے۔ اس کے بعد کتنے مہینے گزرے جی اگلے سال کے؟ دیکھیے شوال کا گزر گیا، آگے ذیقعد، آگے جی اس کے بعد ذی الحجہ، اس کے بعد محرم، پھر سفر، اور یہ 5 مہینے کل نہیں گزرے کہ 10 بندے اور شہید ہو گئے، کل 80 صحابی شہید ہو گئے، اور 80 صحابی شہید ہو چکے ہیں، 70 پھر دوبارہ گئے ہیں، 70 میں سے پھر 68 کو شہید کر دیا گیا، 150 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی شہید ہوا، 150 ساتھی شہید ہوا ہے۔ آپ میں سے جو اساتذہ ہوں گے، پڑھاتے ہوں گے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ استاد کے جذبات کبھی زندگی میں بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ نہ پڑھاتے ہو۔ استاد کا اپنے شاگرد سے ایسا تعلق ہوتا ہے جیسے سگے باپ کا سگے بیٹے کے ساتھ تعلق۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ویسے ہی اتنی محبت، وہ دوست بھی تھے اور وہ آپ علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے۔ 150 شاگردوں کے لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 مہینوں میں اٹھانے پڑے، اور یہ سارے دھوکے سے کیے گئے ہیں، دھوکے سے کی گئی ہیں، سامنے سے آ کے لڑنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ وہ 68 بندے شہید ہو چکے ہیں، 2 ان میں سے جو بچ گئے تھے نا وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے سائیڈ پہ گئے ہوئے تھے، جب یہ واپس آئے تو ان میں سے بھی ایک بندے کو جو ہے وہ شہید کر دیا، اور دوسرا وہ عامر نامی آدمی نے کیا کیا، یہ پچھلی سلائیڈ کے اندر دیکھیے کہ یعنی 29 نمبر سلائیڈ کے اندر دیکھیں، اس کے نیچے لکھا ہوگا عامر یہ دشمن تھا اصل میں۔ اس نے کیا کیا، اس نے اس کی والدہ نے نا ایک قسم کھائی تھی، نظر ماننی ہوئی تھی۔ وہ نظر کیا مانی تھی کہ جیسے ہی میں ایک فلاں میرا کام ہوا تو میں ایک غلام آزاد کروں گی۔ اب ان کے پاس جو ہے وہ جو ایک بندہ باقی بچا تھا، عمر بن امیہ دمری، کیا نام تھا جی ان کا؟ عمر بن امیہ زمری۔ عمر بن امیہ دمری وہ اب غلام بن گئے تھے۔ بات تو یہ تھی کہ ان کو بھی شہید کر دیتا یہ، لیکن اس کو اپنی ماں کی نظر یاد آ گئی، اور اس نے کہا میری ماں نے نظر مانی تھی کہ ایک غلام آزاد کروں گی، تو میں اپنی ماں کی طرف سے ایک غلام کے طور پر ان کو آزاد کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اس طرح آزاد ہوئے۔ جب وہ آزاد ہوئے نا تو وہاں سے وہ نکلے۔ اب تصور میں وہ منظر لے آئیں کہ کس کیفیت میں 70 کے قریب لاشیں انہوں نے دیکھیں اپنے صحابہ کہ وہ گردنیں کٹی ہوئی، خون بکھرے ہوئے، آزاد ٹکڑے ہوئے، کیا کیفیت ہوئی ہوگی ان بندے کی، اور وہاں سے وہ نکلتے ہیں۔ اس تصور کو لے کے آئیے گا، کیونکہ مستشرقین یہاں پر صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں اس لیے آپ سے یہ سارا تصور ذکر کر، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر کسی بندے نے جو ہے وہ کسی کی تکلیف کا اندازہ کرنا ہو تو سہولت میں بیٹھ کے اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ اس تکلیف کو جس وقت محسوس کریں گے نا، جیسے باپ نہیں کہتا کہ آج آپ تم جو کچھ بھی میرے سامنے بول رہے ہو تمہیں اس دن پتہ لگے گا باپ کیا ہوتا ہے جس دن تم خود والد بنو گے۔ تو جب باپ بنتا ہے پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرا ابا جان ٹھیک کہا کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی آپ وہ تکلیف اپنے تصور میں لے کے آئیں کہ اس کے ساتھ بنی کیا ہوگی اس بندے کے ساتھ۔ وہ اسی کیفیت کے اندر ایک درخت کے نیچے جا کے لیٹے آرام کر رہے ہیں، تو کیا وہ اسی طرح لیٹ گئے ہوں گے کہ بس ٹھیک ہے اب خواب خرگوش کے مزے لیں گے؟ نہیں، وہ تو بڑے چکنے ہوں گے۔ اسی کیفیت کے اندر 2 بندے جنہوں نے تلواریں لگائی ہوئی ہیں، کیونکہ عرب لوگوں کے اندر تلوار کے بغیر سفر نہیں کرتے تھے، وہ اس کے قریب آ کے لیٹ گئے، اور اب یہ اچانک اٹھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد جو ہے وہ 2 افراد ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا آپ تصور کریں، بولیے جی کیا محسوس ہوا ہوگا کہ یہ بھی مجھے بھی اب اتارنے ہیں۔ عامر نے تو چھوڑ دیا، یہ اس کے ساتھی ہیں اور اسی نے بھیجے ہیں کہ میری نظر بھی پوری ہو جائے اور بندہ بھی
ختم ہو جائے۔ یہ باہر یہ نکلے وہاں سے، انہوں نے کہا اگر میں بھاگا تو انہوں نے مجھے پھر پکڑ لینا ہے۔ انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور وہ اسی حملے کے دوران وہ 2 بندے مارے گئے۔ یہ ہے وہ سبب مارے جانے کا، یعنی جان بوجھ کے قتل نہیں کیا۔ اس کیفیت کو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ جو ہے کہ یہ یہودیوں کے ایک حلیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ قبیلے کا نام تھا نذیر۔ کیا نام تھا جی؟ نذیر۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کے آئے، آ کے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمارے 70 صحابہ کو شہید ہو گیا۔ ادھر سے پچھلی خبر بھی ملی تھی کہ 10 صحابہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور یہاں سے 69 صحابہ یہاں پہ بھی شہید ہو چکے ہیں، ابھی غزوہ احد میں بھی ہیں۔ تو 150 لاشیں اور 150 شہداء کی کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے اندر آخری رکعت کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکوع کے بعد اٹھایا، اور پھر کفار کے اوپر 1 مہینہ بد دعائیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 مہینہ۔ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے جس نے طائف کے اندر اپنے اوپر پتھر پڑنے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے تھے بد دعا کے لیے۔ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ لیکن صحابہ کی محبت، کیفیت کا اندازہ لگائیے۔ اگر کوئی ان صحابہ کے متعلق ہرزہ سرائی کرے گا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جب معلوم ہوگا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ میرے صحابہ کے متعلق ایسے جذبات رکھتے ہو کہ جو اپنے پتھر کھانے کے اوپر بد دعا نہیں کر رہے۔ آپ تصور کر رہے ہیں؟ اس تصور میں جائیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے پیار اور محبت کتنی تھی۔ 1 مہینہ پورا لگاتار بد دعائیں کرتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ ہمارے ہاں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی مشکل سے مشکل حالات بھی آ جائیں تو قنوت نازلہ اس وقت جائز ہوتی ہے جس وقت مسلمانوں کو دھوکے سے قتل اور شہید کیا جا رہا ہو۔ ایسے نہیں ہوتا، ہمارے کئی علاقوں میں ایسے شروع ہو گیا ہوا ہے، بس اپنا رونے کو دل کر رہا ہے، دعا کرنے کو دل کر رہا ہے، مولوی صاحب ذرا مولانا دعا فرما دیجیے۔ اب وہ دعا کیسے کریں گے؟ وہ جمعے کی دوسری رکعت کے اندر رکوع کے بعد کھڑے ہو کے جو لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں اور وہ قنوت نازلہ کر رہے ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور کوئی مشکل وقت نہیں آیا؟ کبھی کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قنوت نازلہ اس طرح؟ نہیں۔ جس وقت مسلمانوں کو غدر سے، دھوکے سے شہید کیا گیا، اور اس دھوکے کے بعد شہید ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت نازلہ کی ہے، یہ ہر دوسرے موقع کے اوپر نہیں ہے۔ اب قنوت نازلہ کے اندر اپنے لیے بھی دعائیں ہیں جو دعائیں ثابت ہیں، لیکن ہر دوسرے موقع پہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور یہ سنت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی وقت بھی ان کے خلاف بد دعا نہ کریں۔ یعنی سنت یہ ہے افراط و تفریط سے پاک ہو کر جب مسلمانوں کو ایسے کیا جائے، جیسے فلسطین میں ہے، جیسے کشمیر کے اندر ہے، بوسنیا کے اندر تھا، اسی طرح چچینیا کے اندر تھا، لیبیا کے اندر تھا، برما کے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ وہ مواقع تھے کہ جہاں پر چاہیے تھا علماء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اسی طرح زندہ کرتے۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ دیکھیے جی، یہاں پہ میں نے اگلی سلائیڈ کے اندر یہ چاروں باتیں ذکر کر دیں۔ اس کے بعد یہ میں نے کون سے قبیلے کے بندے بتائے آپ کو؟ بنو نذیر قبیلے کے یہ بندے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس میں سربراہ کون مقرر ہوا تھا جی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام از خود سربراہ تھے۔ اس کیا معاہدے کا کیا نام تھا؟ میثاق مدینہ۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ شہر کی حفاظت کا جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا تو اس لیے اس کو میثاق کہتے ہیں ریٹن ایگریمنٹ کو، جو بڑا مضبوط ایگریمنٹ ہو اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ میثاق۔ معاہدہ بھی کہتے ہیں لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ میثاق۔ تو وہ مضبوط ریٹن ایگریمنٹ، اسی لیے جو قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے وَإِذْ قَالَ میثاق بنی اسرائیل، وہ الفاظ میرے ذہن سے نام نکل گئے، وہ الفاظ ابتدا کے نکل گئے، اور اس کے اندر بھی میثاق بنی اسرائیل ہے، وہ بنی اسرائیل سے پختہ عہد، جب انتہا درجے کا پختہ عہد لیا جائے تو اس وقت اس کو کیا کہتے ہیں؟ میثاق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، مانتے؟ انہوں نے کہا جی ہم مان لیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کے تحت وہاں پر گئے، عمر بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ سے جو غلطی سے جو بندے قتل ہو گئے تھے، ان کی دیت دینے کے لیے گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے ایک بندے کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ 100 اونٹ، اور 100 اونٹوں کی آج کل کی قیمت لگا لیں، اگر ایک اچھا عربی اونٹ 2.5-3 لاکھ روپے کا بھی آ جائے، ابھی آپ نے بڑی عید کے اوپر اپنے مظاہرہ دیکھ لیا کہ کیا قیمت ہوگی، آج کی قیمت لگا کے دیکھ تو 100 اونٹ کتنے کا آ رہا ہے؟ وہ تقریباً 5 کروڑ روپے کے 100 اونٹ آ رہے ہیں، تقریباً 5 کروڑ کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اس ریاست سے جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پھر 100 اونٹ کی دیت دینے چل پڑے کہ جو بات ہے اس کو
پورا کرنا پڑے گا، جہاں سے مرضی پورا کرے، ہم نے پورا کرنا ہے، اپنی زبان کو پورا کرنا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے تھے تو رستے کے اندر ہی کیا ہوا، وہ ان میں سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ انہوں نے نا ایسے، یہ سمجھ لیں یہ دیوار ہے، تو دیوار کے ساتھ ہی انہوں نے ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا، اور ان میں سے ایک جہاش نامی آدمی تھا، وہ کہنے لگا یہ جو آٹے کی جو چکی ہوتی ہے، آپ میں سے پرانے لوگوں نے وہ چکی بڑی سی دیکھی ہوگی، وہ دو پارٹ ہوتے تھے، وہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، تھوڑا اس کے اندر وہ کیا ڈالتے ہیں، گندم ڈالتے ہیں، پھر اس کو چلاتے ہیں تو وہ اتنی وزنی ہوتی ہے کہ پیس پیس کے آٹا سائڈ میں، وہ اتنی بھاری چکی کا پارٹ کہتا ہے میں اوپر سے جا کے نیچے پھینک دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک بڑے اس یہودی نے کہا کہ تمہیں معلوم بھی ہے تم نے اوپر نہیں پہنچنا اور اللہ نے اپنے نبی کو بتا دینا۔ اس سے اندازہ لگائیں ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ دل مانتا بھی تھا، جب تک زبان سے اقرار نہیں کیا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے وہ منع کیا بھی، لیکن وہ جذباتی آدمی نے کہا نہیں کرنا ہی کرنا ایسے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ کہنے لگے ہم اندر جاتے ہیں، جا کے بات کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ دیت کا کیا کرنا ہے۔ وہ اصل میں اندر گئے اور وہ جہاز جلدی سے وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہا ہے کہ بالکل آپ علیہ السلام کے بیٹھنے کی وہ جو جگہ تھی نا، اس کے اوپر سے اس نے وہ وزنی بڑی ساری چکی کا پارٹ پھینکنا تھا، اور اس کا خیال یہی ہوگا کہ چلو گریں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے، تو اس طرح پھر مدینہ کے اندر ہماری حکمرانی ہو جائے گی۔ لیکن وہ چند سیڑھیاں بھی نہیں چڑھا، اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے اوپر سے نیچے وہ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا، جنہوں نے آ کے کہا بتایا کہ یہ ان کی سازش ہے۔ وہی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے اٹھے، کسی صحابی نے نہیں پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں، وہ اطاعت کرنے والے تھے، جو کام ہوتا دیکھا اسی طرح شروع کر دیا، وہ پیچھے پیچھے ساتھ گئے۔ پھر باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح ان لوگوں نے کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست کے کیا تھے جی؟ سربراہ تھے۔ جب ریاست کے سربراہ کے خلاف کوئی حملہ کیا جاتا ہے پھر ذاتی کیفیت نہیں رہتی، پھر وہ ریاست کی بقا اس میں ہوتی ہے کہ ان سے پورا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ اپنی ذات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یہاں ریاست کی بقا تھی تو لہٰذا معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علاقے کا گھیراؤ کیا۔ جب اس علاقے کا گھیراؤ کیا تو وہ ڈر گئے ایک دفعہ، لیکن وہ بابا عبداللہ کہنے لگا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اندر سے بندے لے آؤں گا۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ مسلمان کبھی بکتے نہیں ہیں، وہ چند ایک منافق جو تھے اس کے ساتھ، اس نے انہی کو سمجھا کہ میں ان کو ساتھ ملا لوں گا۔ لیکن جس وقت وہ شیر ہوئے، ان کے قریب نا ایسے باغات تھے کچھ، وہ باغات کے اندر گئے اور وہ درختوں کے اوپر چڑھے ہیں اور وہ تیر پھینک رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اس سے مسلمان زخمی بھی ہو سکتے تھے اور نقصان بھی پہنچ رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ سارے کے سارے درخت کاٹ دو، سارے کے سارے درختوں کو آگ لگا کے جلا دو، خاکستر کر دو۔ کیا اسلام میں ایسی اجازت تھی؟ عام طور پہ نہیں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کروایا تھا؟ اس لیے کروایا تھا، ایک انسان کی زندگی درخت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو جن جگہوں کے اوپر اگر کفار ہائٹس لے اور مسلمانوں کو شہید کرنے کی کوشش کرے تو ان ساری ہائٹس کو، چاہے وہ بلڈنگ ہو، چاہے وہ کھڑی فصلیں ہوں، چاہے وہ پھلوں والے درخت کیوں نہ ہو، ان کو ختم کر دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک عام اصول جو خود طے کیا تھا اس سے الٹ چلتے ہیں اور یہ نیا اصول طے کر دیتے ہیں۔ اور اگر آج ہم کسی مسلمان کو مارنے چل پڑے، غصے میں کہتے ہیں میں تین چھڑنا نہیں، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کل قیامت کے دن نامہ اعمال پڑھا جا رہا ہے، اس نے ایک موقع پہ غصے سے کہا تھا میں تینوں چھڑنا نہیں ہے اور میں تینوں قتل کر دینا ہے، میں تینوں تو کار جا کے بخا۔ یہ جو اس قسم کی بدتمیزی اور بدبختی کے جملے بول رہا ہے دوسرے مسلمان کے لیے، کہ جس کی عزت و آبرو جو ہے وہ خانہ کعبہ سے 4 گنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ بتائیے پھر کیا یہ معاشرے کو سدھرنا چاہیے ہمیں کہ نہیں سدھرنا چاہیے؟ اس شخص کو بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو جلا دیا تھا کہ مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلایا۔ کفار نے اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس علاقے کا محاصرہ کیا گیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد جو ہے اس کا 15 دن محاصرہ کیا، اور 15 دن محاصرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر باب عبداللہ کی درمیان میں دخل اندازی کی وجہ سے اس علاقے کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، سامان لے جاؤ لیکن تلوار نہیں لے کے جا سکتے۔ انہوں نے اپنی تلواریں اور نیزے، وہ جو اسلحہ تھا وہ چھوڑ دیا، اور باقی اپنا سامان لے گئے، حتیٰ کہ وہ اپنے گھروں تک کو کھول کے لے گئے۔
وہ ایسے کنکریٹ کے گھر نہیں ہوتے تھے، وہ کچے گھر ہوتے تھے، جو کچھ لے کے جا سکتے سارے کا سارا لے گئے اور خیبر کے علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے۔ یہ آخری نقشہ آپ صرف دیکھ لیجئے کہ یہ کس جگہ کے اوپر آباد تھا، بنو نذیر کے مکانات۔ اس کے بعد جو ہے آپ نیکسٹ سلائیڈز کو کھول لیجئے گا نیچے، اور یہ ہے 10 نمبر، اور اس کے اندر ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد سے واپسی پر نا ایک تانا دے کر گئے تھے ابو سفیان، کہہ کے گئے تھے کہ جناب اگلے سال پھر دوبارہ جنگ ہوگی۔ اب یہ غزوہ احد کب ہوا تھا جی؟ شوال میں، تو اگلا سال کب آنا چاہیے تھا؟ شوال میں ہی ہونا چاہیے تھا نا۔ لیکن دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہاں پر، ایک منٹ میں یہ سلائیڈ نکال لوں تاکہ نیچے بھی آواز چلی جائے، یہ اس کی سلائیڈ نمبر 2 کو نکال کے دیکھیے، یہ بدر کے قریب کی طرف کو جو ہے وہ اشارہ کر کے گیا تھا، ہمارا ادھر آپ سے مقابلہ ہوگا، اور شعبان کے اندر کتنے مہینے پہلے جی؟ کتنے؟ 2 مہینے، شعبان کے بعد آنا ہے رمضان کے بعد آنا ہے شوال، تو 2 مہینے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ وہ وہاں سے چل رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ گئے۔ اب ابو سفیان کو بھی وہ 2000 کا لشکر لے کے آیا تھا، یہ بھی آپ سلائیڈ نمبر 4 کے اوپر دیکھیے، 2000 کا لشکر وہ لے کے آئے، اور مسلمانوں کے 1500 کا لشکر لے کے آئے، اور وہ رستے میں اس کو بھی پتہ لگ گیا، ابھی اپنی طرف سے وہ 2 مہینے پہلے نکلے ہیں کہ ہم اچانک چلے جائیں گے، اس جگہ کے اوپر رہیں گے، اور ہم بعد میں کہیں گے دیکھیں جی ہم تو پہنچ گئے تھے، مسلمان تو جو ہے وہ بزدلی کی وجہ سے لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخبری کا کتنا زبردست سٹرونگ سسٹم تھا، یعنی ریئلی ملٹری جینیس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخبری کا ایک کمال قسم کا نظام بنایا ہوا تھا، اور اس کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگ گیا۔ اگر نہ پتہ لگتا تو کس نے بتانا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھی بتا دینا تھا۔ لیکن دنیا کے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نہیں آنی تھی، اس لیے اسباب دنیا اختیار کرتے ہوئے سیرت یہ دے گئے ہے کہ جب ملٹری وہ کامیاب ہوگی جس کا نظام مخبری مضبوط ہوگا۔ آج پاکستان کی بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اگر ذرا تھوڑی سی کمزور ہو جائیں، اب دیکھیے کہ پوری دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو پاکستان کی بقا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اب وہی تو آنی نہیں، تو لہٰذا اس سسٹم کو بالکل وہیں سے لیا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ اس انداز سے مخبری عوام کی حفاظت کے لیے لوگوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور 1500 افراد لے کے پہنچتے ہیں، اور جس جگہ پہ مقرر کیا تھا وہاں پہنچ گئے۔ ان کو خبر مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں، اب قدم تو چلے نا اس طرف، کیونکہ وہاں گئے تو پھر جنگ ہو جائے گی۔ یہ تو صرف خالی دھمکی دے کے آئے تھے، دھمکی کی اس لیے معلوم ہوا کہ 2 مہینے پہلے چلے، اصل وقت کے اوپر نہیں چلے، تو ہوا یہ کہ یہ واپس قحط سالی کا بہانہ بنانے لگ پڑے۔ ایک دوسرے کہنے لگے کھانے کو تو ہے کچھ نہیں، اگلے سال لڑیں گے، اس وقت تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اصل میں گھر والے بھوکے ہیں، تو گھر والوں کا نظام کیسے چلے گا؟ تو جنگیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جس وقت پیٹ بھرے ہوں، ایک دوسرے کو تسلیاں دے کے، وہ اس کو کہتا چلو واپس، وہ اس کو کہتا چلو واپس، ایک دوسرے کو پکا پکا کر کے وہاں سے واپس چل پڑے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ ان کا تقریباً انتظار کرتے رہے کہ یہ ابھی آئیں گے، کس وقت انہوں نے آنا ہے۔ جب یہ وہاں سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ یہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ سماعت کر لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس کا دومت الجندل اس کو کہتے ہیں اس واقعے کو، لیکن یہ دیکھیے گا کہ یہ مدینہ سے صرف 3 کلومیٹر دور کیا تھا؟ احد پہاڑ، اور اس سے اوپر چلتے جائیں تو یہ دومت الجندل، یہ تقریباً 850-900 کلومیٹر دور ہے۔ اب اس وقت کا سامان جو چلنے کا، وہ کیا کیفیت ہوتی تھی چلنے کی؟ کس چیز پہ جاتے تھے جی؟ گھوڑے، اونٹ، کتنا مشقت والا کام ہوتا تھا۔ اتنی دور صرف اور صرف کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ اس علاقے میں کچھ ڈاکو ہیں کہ جو ڈاکے ڈال رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور وہ جو قافلے وہاں سے گزرتے ہیں ان سے ان کا مال چھینتے ہیں۔ اب یہ غزوہ بدر کی بات دوبارہ یاد کر لیں کہ جو کافر کیا کہتے تھے مستشرکین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے نکلے ہیں؟ مال چھیننے کے لیے نکلے ہیں۔ بھائی مال چھیننے کے لیے تو نکلنا جائز تھا ان کا، کیونکہ مکہ میں ان کا رکھا ہوا تھا مال،
تو یہ جو رستے میں ڈکیت تھے ان کے لیے تو جائز نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی حفاظت کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے، ریاست اس وقت مضبوط ہوتی ہے جس وقت ٹریڈنگ مضبوط ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے بھی اسی طرح اسوہ حسنہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے اتنی دور اپنے صحابہ کو لے کے کہ اگر ان لوگوں نے یہاں سے ڈکیتیاں ختم نہ کی تو تجارت کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی، اگر تجارت ختم ہو گئی تو پھر مسلمانوں کا کیا ہو جائے گا؟ سسٹم، معاشی سسٹم کلیپس کر جائے گا، وہ نیچے گر جائے گا، مشکل میں آ جائیں گے مسلمان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور گئے ان ڈاکوؤں کے خلاف۔ اسلام میں یہ یاد رکھیے گا کہ ڈاکوؤں کی سزا اسلام میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ چور کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ ہاں، ہاتھ کاٹ دینا۔ اچھا، اور ڈاکو کی کیا سزا ہے پتہ ہے؟ ڈاکو کی سزا یہ ہے کہ اس کے 4 درجات ہیں، اس میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ وہ ڈاکہ ڈالنے آیا، ڈاکہ بھی ڈالا، بندہ بھی مار گیا غصے سے، تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور اسی سے دہشت گردوں کو جو سزا دی جاتی ہے وہ بھی سزائے موت اس آیت سے نکلتی ہے، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ یہ لوگ جو یہ کام کرنے آتے ہیں اگر وہ ڈاکہ بھی، مال بھی لوٹ جائیں اور بندہ بھی مار جائیں تو ان کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، اور شدید ترین قتل کی کیفیت سے گزارا جائے گا۔ اگر انہوں نے صرف بندہ مارا اور ڈر کے مارے مال چھوڑ کے بھاگ گئے تو پھر بھی ان کو قتل کیا جائے گا، جو قتل کے بدلے قتل ہوگا۔ تیسری صورت ڈکیتی کی اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے سورۃ المائدہ میں کہ اگر وہ بندہ مارے بغیر صرف مال چھین کے بھاگ گئے تو بندہ تو بچ گیا، لیکن فرمایا کہ تم نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دینا پکڑ کے، بے رحمی کے ساتھ، کوئی رحم نہیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حدود کے نفاذ۔ ایک دایاں ہاتھ کاٹ دیا وہ اتار کے پھینک دو، اور بایاں پاؤں پہ کاٹ دیا یہ اتار کے پھینک دو۔ لوگ بعض کہتے ہیں ظالمانہ سزائیں، کون سی ظالمانہ سزا؟ اس کو عقل نہیں آئی تھی کہ کسی شخص کا مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا وہ اسے چھین رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو حاسد کو برداشت نہیں کرتا، جو اپنے دل میں حسد کر رہا ہے کہ اس کو مال کیوں ملا، اور اللہ اس کو کیسے برداشت کرے گا جو چھین رہا ہے لوگوں سے مال؟ تو مال چھیننے والے کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کا بازو بھی کاٹ دیا، ہاتھ بھی کاٹ دیا، اس کا پاؤں بھی کاٹ دیا، عجیب و غریب بے ڈھنگا قسم کا انسان بنا دیا کہ جس کے آنے سے لوگ کانپتے تھے اب اس کے آنے پہ بچے بھی تمسخر اڑائیں، تاکہ ساری زندگی وہ نشان عبرت بنا رہے اور لوگوں کو یاد رہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنی ہے، ورنہ یہی انجام نہ ہو جائے ان لوگوں کا۔ تو اسلام میں اس لیے اور پھر اگر وہ بندہ ڈکیتی ڈالنے آیا اور ڈکیتی ڈالے بغیر ایسا ہی بھاگ گیا، ہوتا ہے نا کوئی سائرن بج گیا، آگے سے بندہ اگلا تگڑا نکل آیا، کسی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گیا، ڈکیتی بھی نہیں ڈالی، اسلام کہتا ہے چھوڑنا اس کو بھی نہیں، پکڑو اس کو، اس علاقے سے اس گندے انسان کو نکال دو، ينفو من الارض، اور اس کی زمین سے اس کو دھکے مار کے باہر نکال دو، اور اس کے خاندان تک کو یہ اذیت پہنچے گی کہ ایسی تربیت نہیں ہونے دینی، بچوں کا خیال رکھنا ہے کہ بڑے ہو کے خرابی کی طرف نہ جا رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو سیرت کے پہلو ہیں عمل کے، ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔